بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکہ کے 30 ممبران کانگریس جو کہ صدر امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک خط کے ذریعے صدر امریکہ پر درج ذیل نکات پر زور دینے کے لیے کہا ہے۔ ان نکات کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ واشنگٹن کو روس کے ساتھ بہت سرگرمی کے ساتھ مذاکرات کر کے یوکرائن میں ہونے والی جنگ کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس جنگ میں امریکہ کے ٹیکس دینے والے عوام کے کئی ملین ڈالرز یوکرائن کو فوجی امداد کے ذریعے دیے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ امریکہ کو اب براہ راست روس سے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انہوں نے جنگ بندی کے ساتھ ساتھ روس پر بھی لگائی گئی پابندیوں کے خاتمہ اور بین الاقوامی برادری کے تعاون سے قابل قبول ایسے حل پر بھی زور دیا ہے جو کہ یوکرائن کو بھی قابل قبول ہو۔ اسی طرح انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو پھر اس کے نقصانات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے۔ 30 ممبران کانگریس کے اس خط نے صدر امریکہ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ 30 ممبران جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ان 100 ممبران کانگریس کا حصہ ہیں جو کہ اپنے آپ کو کانگریشنل پروگریسو کاکس کہلواتے ہیں، اور ان کی لیڈر جو ہیں ان کا نام ہے پرامیلا جایا پال۔ اور اگر یہ ممبران صدر امریکہ کی پالیسیوں کے حامی نہیں رہتے تو پھر 2024 کے امریکی صدر کے انتخابات میں بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اب امید کی جا رہی ہے کہ اگر درمیانی مدت کے انتخابات جو کہ امریکہ میں 8 نومبر سے شروع ہو رہے ہیں، اگر اس میں بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی کو زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان ممبران کے خط کے مندرجات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چند اور بھی نکات ہیں جو کہ امریکی صدر کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جرمن چانسلر جلد ہی دورہ چین بھی کرنے والے ہیں، اور اس دورے نے بھی امریکی صدر کے لیے پریشانی پیدا کر دی ہے، کیونکہ امریکہ چین کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اسی طرح فرانس کے صدر نے بھی امریکی صدر پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے ساتھ مذاکرات کرنے میں اب پہل کرے۔ ہنگری کے وزیر اعظم مسٹر وکٹر پہلے ہی ایسا مطالبہ کر چکے ہیں۔ یورپ میں یوکرائن جنگ کی وجہ سے پیدا ہو جانے والے انرجی کرائسس نے بھی پورے یورپ میں سخت بے چینی پیدا کر رکھی ہے، کیونکہ یورپ کے تھنک ٹینکس کے مطابق اس انرجی کرائسس میں امریکن تیل کمپنیاں بہت زیادہ منافع کما رہی ہیں، اور اسی طرح یورپ نے امریکہ پر یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اب یوکرائن کی اکانومی کو چلانے کے لیے مزید مدد نہیں دے سکتے۔ چند روز قبل روسی وزیر دفاع کی طرف سے فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے وزیر دفاع کو ایک تنبیہی فون کیا گیا، اور اس فون نے بھی ان کے لیے پریشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس گفتگو جو کہ فون پر کی گئی، اس کے مطابق روس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ یوکرائن ڈرٹی بم استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گو بظاہر ان ممالک نے روس کے خدشہ کو بے بنیاد قرار دیا ہے، لیکن پس منظر میں انہوں نے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کو تفتیش کرنے کا بھی کہا ہے، اور امریکن وزیر خارجہ بلنکن صاحب نے IAEA کے سربراہ رافیل گراسسی صاحب کو فوری یوکرائن جانے کا کہا ہے، جس پر وہ راضی ہو گئے ہیں۔ روسی وزیر دفاع کے مطابق یوکرائن کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ ایک بیرل آپ سمجھتے ہیں کہ لوہے کی ایک گول نما سی چیز ہے جو اندر سے خالی ہوتی ہے، اس میں نیوکلیئر ویسٹ جو کہ کسی بھی نیوکلیئر پاور پلانٹ سے لی جا سکتی ہے، اور آپ کو علم ہے کہ یوکرائن میں کافی نیوکلیئر پاور پلانٹ ہیں جہاں پہ نیوکلیئر ویسٹ مل سکتی ہے، پھر اس ویسٹ کو ایک کیپسول میں ڈال کر تقریباً 100 کلو گرام TNT، یہ TNT ایک بارود کی قسم ہے، اس کے ساتھ اگنائٹ کر کے جب اس کو چلایا جائے تو اس کو ایک ڈرٹی بم کہتے ہیں، اور پھر یہ ڈرٹی بم جو ہے یہ یوکرائن اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے
اس کے اثرات ارد گرد کے علاقہ میں بھی ہوں گے اور اسی طرح زمین اور پانی میں بھی داخل ہو کر مزید تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ یوکرائن جو ہے وہ ایک ڈنیپر ریور ہے، دریا، اس کے پانی کو ریڈیو ایکٹیو کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، کیونکہ اس دریا کے پانی پر روسی افواج کا بھی انحصار ہے۔ اب اس سارے منصوبہ کو یوکرائن نے اپنے آقاؤں جس میں امریکہ اور برطانیہ شامل ہے ان سے مخفی رکھا ہوا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ یہ کام کرے اور اس جنگ میں ناٹو کے ممالک کو براہ راست ملوث کر لے۔ اب برطانیہ میں جو حکومت کی تبدیلی ہوئی ہے اس کے اثرات بھی اس جنگ میں ہونے لگ گئے ہیں، کیونکہ جب تک بورس جانسن وزیر اعظم تھے وہ یوکرائن صدر کے ذاتی دوست تھے، لیکن اب وہاں پہ چونکہ تبدیلی ہو چکی ہے اور وہاں کے نئے وزیر اعظم بہرحال یوکرائن صدر کے ذاتی دوست نہیں ہیں۔ اب اگر ڈرٹی بام کا معاملہ کسی طرح انڈر کنٹرول آ جاتا ہے اور کسی قسم کے مذاکرات امریکہ کی طرف سے جلد شروع ہو جاتے ہیں، جس کے لیے روسی صدر اور امریکی صدر کے پاس 15-16 نومبر کو بالی میں ہونے والی G20 سمٹ کا ایک موقع موجود ہے، تو پھر روس جو 3 لاکھ فوج سرحدوں پر لے آیا ہے وہ فیصلہ جنگ جو شروع کرنے کا ارادہ ملتوی کر سکتا ہے۔ سردیوں کی برف باری کی وجہ سے میکانائزڈ فوج جو کہ ٹینکوں اور بختر بند دستوں پر مشتمل ہوتی ہے وہ کیچڑ ہو جانے کی وجہ سے مؤثر نہیں رہے گی، اس لیے پیدل فوج زیادہ مؤثر ہوگی۔ یوکرائن کی فوج برف میں لڑنے کی اتنی بھاری صلاحیت نہیں رکھتی جتنی روس کی فوج کی ہے، اور اوپر سے روس نے جو یوکرائن میں بجلی کی جو تھے پیدا کرنے والے جتنے اسٹیشنز ان کو بمباری کے ذریعے تباہ کر دیا ہوا ہے، اور وہاں بجلی کی بندش ہے اور یوکرائن کی فوج کو یہ مشکلات بھی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ جو روس کا نیا حملہ ہے اس کو روکنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے جو توقعات ممکنہ طور پر کی جا سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ اب روس یوکرائن جنگ کا فیصلہ کن موڑ آنے والا ہے۔ امریکہ کے درمیانی مدت کے انتخابات کے نتائج، اسی طرح G20 سمٹ کو میں اس موقع پر امریکہ اور روس کے صدر کی متوقع ملاقات اور ڈرٹی بام کے استعمال پر بروقت کنٹرول، یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو اگر مثبت رنگ میں آگے بڑھتی ہیں تو پھر تو یہ جنگ ٹالی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی بھی ان میں سے مثبت رنگ میں معاملہ آگے نہیں بڑھتا تو پھر جیسے روس نے ارادہ کیا ہوا ہے اس نے پہلے ہی اپنی 3 لاکھ جو تازہ ترین اور کمک ہے یا مدد ہے فوج کی وہ اس نے سرحدوں پر متعین کر دی ہے، اور وہ اس چیز کے لیے تیار ہے کہ اگر ان تینوں معاملات میں مثبت رنگ میں پیش قدمی یا پیش رفت نہیں ہوتی تو وہ پھر ایک بھرپور رنگ میں اب یوکرائن پر بہت بڑا زمینی حملہ جو ہے کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔